یہ بازار حمیدیہ کا اوکے، اللہ دوسرا حافظ۔ گیٹ ہے، یعنی ادھر سے داخل ہوئے اور ادھر سے ہم نکلے ہیں، اور اس کے بالکل سامنے یہ بازار حمیدیہ کے بالکل سامنے یہ مسجد امیہ کا دروازہ ہے۔ یہ وہ مسجد جہاں یزید کے دربار میں امام حسین کا سر لایا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے پھر۔ ہاں مسجد امیہ کا مینار ہے۔ مسجد امیہ کا اندرونی منظر، یہ وہ دربار ہے، دربار ہال ہے جس میں امام حسین کا سر لایا گیا۔ یہ مینار عیسیٰ کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے یہ ایک چرچ تھا، اس سے پہلے یہ ایک مندر تھا، ٹیمپل آف جوپیٹر، اور اس سے بھی پہلے یہ ایک حداد کا مندر کہلاتا تھا۔ تو سب سے پہلے یعنی 4000 سال پہلے یہ حداد کا مندر تھا، پھر یہ ٹیمپل آف جوپیٹر بنا، پھر اس میں حضرت یحییٰ جان دی بیپٹسٹ کی قبر بھی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم مسجد امی کے بارے میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، میں آپ کو اس مسجد کے بارے میں چند حقائق آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور کچھ تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہزاروں سال پہلے، حضرت عیسیٰ سے بھی بہت پہلے، اس جگہ پر ایک مندر ہوا کرتا تھا جسے آرامیوں نے بنایا تھا، اور اس مندر کو انہوں نے اپنے طوفان اور بارش کے خدا کے نام پر حداد کا مندر کہتے تھے وہ لوگ۔ بعد میں رومیوں نے سن 64 میں، جب اس سن 64 عیسوی میں دمشق کو فتح کر لیا، شام پر ان کا قبضہ ہو گیا، تو انہوں نے یہاں زیوس دیوتا کا ٹیمپل، یعنی گھن گرج کے خدا کا مندر بنا دیا، اور بعد میں اسے مشتری کا مندر، جوپیٹر کا مندر بنایا گیا۔ 391 میں اس ہیکل کو عیسائی حکمرانوں نے سین جان دی بیپٹسٹ کے باسلیکا، یعنی حضرت یحییٰ یعنی یوحنا کے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ 634 میں مسلمانوں نے شام کو فتح کیا حضرت عمر فاروق کے دور میں، اور سن 706 عیسوی میں یہاں ایک مسجد بنانی شروع کی اموی حکمرانوں نے۔
اور सन 715 तक ये मस्जिद बनती रही। जब हजरत उमर फारूक ने सन 640 ईस्वी में मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम का गवर्नर बनाया तो इस मकाम पर एक गिरजाघर मौजूद था, जिसके एक हिस्से को मुआविया ने अपने दरबार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाकी हिस्से पर ईसाइयों ने अपनी इबादत जारी रखी। 20 साल बाद 660 में मुआविया ने तख्त शाम पर अपनी खिलाफत और बादशाहत कायम कर ली तो ईसाइयों वाले हिस्से को मुआविया ने अपना महल बना लिया। 680 में मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद शाम के तख्त पर बैठा तो उसने अपने बाप की रिवायत को कायम रखा। जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन का सर यजीद के सामने पेश किया गया था कटा हुआ एक थाली में, तो उस वक्त मौजूदा जगह पर कोई मस्जिद न थी, बल्कि 26 साल तक ये जगह बतौर शाही दरबार इस्तेमाल होती रही। मस्जिद 706 ईस्वी में बनना शुरू हुई और उम्मियों ने एक सादा सी मस्जिद बनाने में 10 साल लगा दिए। मस्जिद बनाने में उनका कुछ ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर वक्तन फवक्तन इसकी तोसी व तज़ीन व आरइश करते रहे। मौजूदा शानदार मस्जिद छत और गुंबद अब्बासी खुलफा ने बनवाए थे। इसमें आप इस मस्जिद के 3 बड़े मीनार हैं और 3-4 गुंबद हैं। सबसे बड़ा गुंबद जो है वो मस्जिद के वस्ती हाल नमाज हाल के बिल्कुल ऊपर वाक़ है, जिसे उकाब का गुंबद यानी कुब्बतुल नस्र के लिए कहा जाता है, जो नमाज के मरकजी हाल के ऐन ऊपर वाक़ है। मस्जिद के तमाम गुंबदों में सबसे बड़ा गुंबद यही है। अगर दमिश्क के पुराने शहर पर एक तायराना नजर डाली जाए तो यही गुंबद सबसे नुमाया नजर आता है, जिसकी बुलंदी 118 फुट है। इसका नाम उकाबी गुंबद इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक उकाब से मुशाबियत रखता है। गुंबद उकाब का सर है, जबकि नमाज हाल के मशरकी और मगरबी किनारे परों की नुमाइंदगी करते हैं। इसमें जो मीनार बने हुए हैं 3, उनमें ये आपके सामने मीनारुल गरबिया है। मस्जिद के गरबी किनारे पर यह मीनार बना हुआ है, मीनारुल गरबिया। और तीनों मीनारों के डिजाइन मुख्तलिफ है। आमतौर पर मसाजिद के 2 या 4 मीनार होते हैं। इस मस्जिद की एक मुनफरिद बात यही है कि इसके 3 मीनार हैं और तीनों के डिजाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अब आपके सामने मीनार दुल्हन है। इसको दुल्हन का मीनार क्यों कहा जाता है ये मुझे मालूम नहीं है। इसके बारे में बेशुमार रिवायात पाई जाती हैं, जिनमें सदाकत कम और अफसानवियत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए मैं ऐसी किसी बात को यहाँ दोहराना नहीं चाहता जिसमें अफसाना ज्यादा हो और हकीकत कम हो। ये वही दुल्हन का मीनार है। ये उसकी बैक साइड है मस्जिद के बाहर। इसमें आप देखेंगे ये रोमन मीनार, रोमन सतून भी आपको नजर आ रहे हैं। यानी ये इतनी पुरानी जगह है कि यहाँ रोमियों के बनाए हुए सतून और ये दुल्हन का मीनार ये अब नजर आ रहे हैं। और तीसरा मीनार ईसा, ये हजरत ईसा से मंसूब है और मुसलमानों का अकीदा है कि कयामत से पहले हजरत ईसा इसी मीनार पर या इसके करीब से नमूदार होंगे, दज्जाल को हलाक करेंगे और फिर सारी दुनिया को मुसलमान करेंगे। लेकिन क्रिश्चियंस इस रिवायत को तस्लीम नहीं करते, वो इस बात पर ईमान नहीं रखते। मरकजी हाल के अंदर एक और मज़ार है जिसे हजरत याहिया का मज़ार कहते हैं। हजरत याहिया जो हजरत जकरिया नबी के बेटे थे, हजरत याहिया, और हजरत ईसा से पहले ये नबी थे। ये उनकी कब्र है आपके सामने। ये मीनार, ये जो है मंदिर, ये अपना मज़ार, ये मस्जिद के ऐन हाल के वस्त में वाक़ है। ये अब आपके सामने वो जगह है जहाँ यजीद तख्त पर बैठा करता था। ये जो रंगीन मीनारे आपको नजर आ रहे हैं ना, इसी जगह पर उसका तख्त मौजूद था
اور اس کے سامنے یہ جو حد بندی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں کربلا کے بعد یزید بن معاویہ کے سامنے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیر بپا کھڑا رکھا گیا تھا، اور یہیں بی بی زینب نے اور حضرت زین العابدین نے اپنا مشہور خطبہ دیا تھا۔ یہ اب آپ کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام حسین کے سر کو بعد میں دھو کر دفن کر دیا گیا، یہ وہ دھونے والی جگہ ہے، یہ بھی اسی مسجد میں ہے، اور یہاں کی زیارات میں یہ جگہ شامل ہے اور بہت متبرک ہے۔ یہاں بالعموم ایرانیوں کا بہت ہجوم ہوتا ہے، اور جو بھی شیعہ دنیا بھر سے آتے ہیں وہ اس جگہ پر خاصا ماتم بھی کرتے ہیں اور مجلس بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بعد میں اس سر کو دھونے کے بعد دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک تو کربلا میں واقع ہے، لیکن ان کا سر ایک روایت کے مطابق اس جگہ مدفون ہے۔ جب یزید کے دربار میں اس کو دکھا دیا گیا تو پھر یہاں دفن کیا گیا، اور یہ ان کی اس قبر پر یہ پگڑی پڑی ہے حضرت امام حسین کا، جہاں سر دفن ہے تو اس کے اوپر یہ پگڑی رکھی گئی ہے۔ یہ اسی جگہ کے ساتھ ایک محراب ہے جسے محراب زین العابدین کہتے ہیں۔ اس محراب میں امام زین العابدین یہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ ان کی محراب بھی اسی جگہ پر واقع ہے، اور یہاں یہ محراب زین العابدین ہے۔ اس کے گرد اب انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا ہے جہاں امام زین العابدین بیٹھا کرتے تھے۔ ہاں جی ادھر دیکھیں کہ نہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ Dome of Treasury. یہ دو ستون ایسے ہیں جن پر یہ تاج لگا ہوا ہے، یہ کہیں پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک یہاں ہے اور ایک یہ بھی کھڑا ہے، ایک اس طرف ہے اور ایک یہ کھڑا ہے۔ یہ سب حضرت امام حسین کے سر والی جگہ دیکھنے آ رہی ہے۔ یہ اس کا دروازہ ہے، اس کمرے کے اندر یہ سارے ایرانی لوگ جا رہے ہیں۔ پوری مسجد ایرانیوں سے بھری پڑی ہے۔ پاکستانی بہت ہی کم ہیں، ایرانیوں کی بسوں کی بسیں بھری ہوئی آتی ہیں، ہر طرف ایرانی ہی ایرانی ہیں، اور بڑے آرگنائزڈ طریقے پر آتے ہیں اور آرگنائزڈ طریقے پر زیارتیں کرتے ہیں۔ یہ سب ایرانی ہیں۔ مسجد امیہ کے یہ ستون، ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ
کہ ستونوں والا شہر، یہاں کسی زمانے میں جوپیٹر کا مندر ہوتا تھا اور اس سے پہلے حداد کا مندر تھا، اور پھر سینٹ تھامس کا چرچ یہاں بنا، اور اس کے بعد ایک اور چرچ بنا۔ یہ وہ ان کا عقیدہ، عیسائی اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن مسلمان اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جب اس دنیا میں دوبارہ ظہور ہوگا تو وہ اسی مقام پر نمودار ہوں گے۔ کل ہم اس دروازے سے اندر آئے تھے، آج ہم الٹی طرف سے، آج ہمیں مسلسل دوسرا دن ہے، کل بھی ہم یہاں 1 گھنٹہ پھرتے رہے، کیونکہ دمشق میں سب سے اہم مقام یہی مسجد امیہ ہے، جس سے تاریخ بار بار وابستہ ہوتی ہے اور تاریخ میں جس کا بار بار ذکر آتا ہے۔